قومیت ہوگی، پاکستانی قومیت پہلے ہوگی. ہم نے اس کمپین کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آخری ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. یہی سے لڑائی شروع ہوئی تھی، یہی بڑی لڑائی ہے، یہی انڈیا کی اور اسرائیل کی اور بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھوں میں یہ چیز کھٹکتی ہے. اس کو ضرور سنیے گا اور اس کے اوپر آپ بھی کمپین کا آغاز کیجئے. شکریہ. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry. Then where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. میں یہ آپ نے سنا. اللہ عمران خان پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ جو پاکستان کو فلسطین، عراق، لبنان، شام، افغانستان بنانا چاہتے ہیں، فوج کو کمزور بنانے کی خواہش رکھ کے، اللہ اسی طرح ہمارے افواج کو جو کہ ہماری دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اسی طرح پاکستان کی حفاظت وہ کرتے رہیں. اللہ اسی طرح دنیا کی بہترین فوج اس کو رکھے. شکریہ. امراض صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کو واپس کب لا رہے ہیں؟ کیونکہ نوندی یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم خود نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئیں. کوئی خوف ہے حکومت میں، کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ اور کیونکہ آپ کی طرف سے ایک دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ 15 جنوری تک نواز شریف جو ہے وہ جیل میں ہوں گے، تو ان کے لیے وہ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اور کب تک نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے کل اس کے اوپر بڑا تفصیلی بیان بھی دیا ہے. میرے خیال سے وہ کافی ہے اور میں اسی کے اوپر رہوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کے سامنے ایک پاکستانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کہ ہم نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. میرے لیے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ان کے حوالے سے بیان ہے وہی ہے اور اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بیان دے دیے. یہ بتائیے گا علی شیر نیو ٹی وی سے، یہ اگرچہ آپ نے یہ کہا کہ اس تک رہیے گا، میں بھی اسی تک رہوں گا. جی سر. جب آپ نے اتنی لمبی چارج شیٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی گنوائی، مختلف کلپس بھی دکھائے، تو ظاہر ہے اتنے بڑے مبینہ مجرم یا ملزم کو جو ہے وہ پاکستان لانا جو ہے اس سارے تناظر میں تو اور زیادہ ضروری ہے. پرائم منسٹر جی اس سچویشن میں میرا سوال یہ ہے کہ آخر کون سی یقینداری ہے کہ 3 وزراء جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ دیتے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ $200 ارب واپس لانے والا معاملہ تو نہیں بن جائے گا؟ پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے بالکل، ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے، انٹیریئر منسٹری کا آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں خود جاؤں گا لندن اس نااہل اور کرپٹ شخص کو لانے کے لیے. ملک کا پرائم منسٹر آپ کو بتا رہا ہے.
معاملے میں اس فرنٹ پہ مکمل ناکام ہوئی ہے اور وزیر اعظم ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہے. دیکھیے آپ ہی کے سوال میں ان کا جواب ہے. کیا ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کمپین کے آغاز کو سنا تھا؟ کیا فیٹ اپ میں جب قانون سازی ہو رہی تھی اور انہوں نے تحریری ایک چیز مانگی جو نہیں ملی اور فیٹ اپ کی قانون سازی کی مخالفت کی تو کیا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا جو آپ نے ایک نااہل شخص کی بات کی اس کے حوالے سے جو صرف بیانات نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ ان سے ضرور سوال کیجئے گا جب پریس کانفرنس میں ان کے نمائندے ہوں کہ کیا کسی فورن ڈپلومیٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کسی لابیسٹ فرم کو ہائر کرنے کی آپ نے بات کی تھی؟ کیا ان کو آپ نے 2 آبجیکٹوز دیے تھے؟ اور کیا لندن میں یہ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ تو آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا. پھر اظہار رائے کی آزادی کی میں نے بات کی کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کیا ہے اور وہ دکھا کیا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے کل یہ بھی بیان دیا، بلکہ میں نے خود دیا تھا کہ ہم اس کی تہ تک جائیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں، کیونکہ 2-3 اس سے پہلے بھی ہوئے تھے اور اسی صوبے کو اندر ہوئے تھے، جب تک تہ تک نہیں پہنچیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف میں نے انڈیا کے اندر آپ کو دکھایا کہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر، ڈپلومیٹس چھوڑیے، میڈیا چھوڑیے، راہل گاندھی نہیں جا سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر انڈین میڈیا بھی نہیں بول سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت بابری مسجد سمجھوتا ایکسپریس کے فیصلے آ جاتے ہیں اس کے اوپر کیا وجہ خاموشی ہے؟ پھر پاکستان میں کیوں خاموشی ہے؟ میں نے جو سوال نامہ رکھا تھا میں نے اپیل تو انڈین میڈیا کو کیا، لیکن میں یہاں پہ مہروں کو بھی بتا رہا تھا. رہی بات آپ نے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی نادانی میں یہاں پہ کر رہا ہے تو میرا فرض تھا کہ بیسک پاکستانی میں اس خطرناک اور بڑے گیم کا ان کو بتا دوں کہ آپ بڑے چھوٹے، کیونکہ 12ویں کھلاڑی بھی اس ریلیز میں ہے تو آپ 12ویں کھلاڑی ضرور ہوں گے، گیم بہت بڑی ہے، لہٰذا پاکستان کو پہلے رکھیے. سوال آپ کو اس کے سعید صاحب آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا، فارن ڈپلومیٹس کا ایکس ڈپلومیٹس کا بتا دیا، انڈین میڈیا کو بتا دیا. ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایز اے فرینڈ منسٹر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس وقت پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور آج ان کا جلسہ ہے، کس کیپیسٹی میں آپ یہ پریس کانفرنس یہ کہہ رہے ہیں؟ انٹیلیجنس اگر رپورٹس ہیں آپ کے پاس پھر ان لوگوں کو جلسوں کی اجازت کیوں دی جائے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے، یونس خان نے جب 2020 ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت بھی وہ تقسیم کر رہا تھا کہ ٹرام کیپٹن بنا ہے تو انڈیا جیتا ہے ورنہ پنجابی کبھی نہیں جیتی. انڈیا کی ایک ایجنڈا ہے، کیا ریاست پاکستان اور فوج اتنی کمزور ہے کہ اس کو بنیاد پہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ان کے ناپاک عزائم بار بار شکست ریختہ بھی ہو چکے ہیں. بالکل بھی نہیں کہ جب انہوں نے پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھا تو شکست فاش ہوئی، بالکل بھی نہیں. لیکن یہ حقیقت اس لیے بتانا چاہتے اور میں کل انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹا اور وہ حقائق رکھوں گا کہ آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ٹرینڈ کہاں سے کس طرح چلتا ہے اور مینیج ہوتا ہے، کون سے عناصر، کون سا پروپیگنڈا کس انداز میں پاکستان کے اندر پھیلاتے ہیں. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے میرے بھائی. آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہو، بتانا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو نادانی میں کر رہے ہوں گے، ان کی نادانی کو ہم غداری نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی نادانی کو ہم نے تھوڑا سا ان کو فیکٹ فگر رکھے ہوں گے. آپ نے میڈیا کی بات کی کہ آپ نے چند ان کے اوپر چیزیں دکھائی، میں نے تمام آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا. میں نے ڈیٹا رکھا سجن جندال کیا مری آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، مودی کیا ان کے گھر آیا تھا اور اس دن آیا تھا جب افغانستان میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا، کیا فیٹ اپ کی قانون سازی میں جو انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے علاوہ کس نے یہاں پہ مخالفت کی؟ اپوزیشن نے مخالفت کی. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، پھر میں آپ کو ایک ملاقات کا حوالہ دے رہا ہوں، میں لابیسٹ فرم کی بات کر رہا ہوں، میں 2 آبجیکٹوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں مقام بتا رہا ہوں. آپ کہے تھے دن بھی بتا دو، وقت بھی بتا دو، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سپتمبر کے مہینے میں ملاقات ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بڑی جنگ شروع، آپ نے کہا بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس بڑی جنگ کے لیے جو مداری ہیں، جو سرکس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سرکس دیکھنے کے لیے بیسکلی وہ بھوکے لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداری جو ہے صحیح ہمیں بتا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. اس کے لیے ریاست پاکستان کیا قانون سازی کرے گی کہ ان مداری کو نکیل ڈال سکے گی، وہ کوئی بھی مداری ہو؟
دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے اور میرے خیال سے میں نے جتنی لمبی بات کی اس میں اس کا جواب بھی ہے. پورا اگر آپ سٹارٹ سے آخر تک پریس کانفرنس پہ ایک نظر دوڑا دیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا. اور پاکستانی قوم میں آپ نے کہا کہ دونوں کا ہی سوال ہے. میں آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں پاکستانی میں نے ان سے آج پارٹی بازی کی بات نہیں کی. میں نے دلائل رکھے, فیکٹس رکھے, ثبوت رکھے, پھر میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے. آپ اس میں اپنا کردار بھی ادا کیجئے گا. پاکستان ہے تو ہم ہے. مراد سعید صاحب آخری بس آخری سوال. پاکستانی قوم پاک فوج سے بھی محبت کرتی ہے اور آپ کی حکومت جو آئی ہے اس میں بھی سب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب پہ کسی کو شک و شبہ نہیں. 2 سال ماشاءاللہ آپ نے کامیابی سے گزار لیے. مجھے صرف آپ نے یہ سوال اسی پوائنٹ پہ جواب دینا. پوری قوم نے آپ کی اپیل اس میڈیا کے ذریعے سن لی ہے. ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ پرانی حکومت جو آپ کی محب وطن حکومت ہے اس میں پرانی حکومتیں تو گزر گئی, آپ موجود ہیں. آپ کے وزراء آپ لوگ اب بھی عوام کی نہ اپیل سنتے ہیں نہ عوام کا کوئی مسئلہ سننے کے لیے تیار ہیں. آپ کے نمبر بھی اسی طرح نہیں ملتے جیسے پرانے وزراء کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے, عوام کا جو بیانیہ ہے وہ کثرت کہ عوام کی اپیل آپ کیسے سنیں گے اور کب سنیں گے؟ دیکھیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ عوامی حکومت ہے. آپ نے سٹیزن پورٹل کا نام سنا ہوگا. آپ چھوڑیے, وزیر کے نمبر چھوڑیے, آپ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ اپیل کرتے ہیں, اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر. اور میں پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے اور آپ نے سیاست بھی ہوتی رہے, سوال بھی ہوتے رہے, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات بھی ہوتی رہے. نظریہ پاکستان پہلے, نظریہ رکھو, نظریہ پاکستان پہلے رکھو. قومیت رکھیں گے, پاکستانی قوم پہلے رکھے. اپنی اپنی شناخت اور سیاست رکھیں گے, پاکستان پہلے رکھیں گے. شکریہ. سر وہ سارے آپ ان کو دے دیں. ٹھیک ہے.